بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں اس کا نام ہے تاریخ اور معاشرہ، مؤلف شہید مرتضیٰ مطہری، تحصیل و پروف ریڈنگ مجاہد حسین حر صاحب، ناشر شہید مطہری فاؤنڈیشن۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 3 پڑھیں گے، معاشرتی تقسیم اور طبقہ بندی۔ معاشرہ باوجود وحدت کے اپنے اندر گروہوں، طبقوں اور مختلف اصناف میں کہ جہاں بھی متضاد صورتیں بھی نکل آتی ہیں بٹا ہوا ہے۔ یہ صورتحال اگر کلی نہیں تو کم از کم بعض معاشروں کا یہی حال ہے۔ لہذا امکان ہے کہ معاشرہ اپنی عین وحدت میں اندرونی طور پر مخالف اور کبھی متضاد طبقوں میں منقسم ہو۔ پس معاشرہ وحدت کے ساتھ کثرت اور کثرت کے ساتھ عین وحدت کا حامل ہے، اور حکمائے اسلام کی اس اصطلاح میں معاشرے پر کثرت میں ایک طرح کی وحدت اور وحدت میں ایک طرح کی کثرت کار فرمائیں۔ پچھلے ابواب میں معاشرے کی وحدت پر گفتگو تھی کہ وہ وحدت کس نوعیت کی ہے۔ اب گفتگو معاشرے کی کثرت سے متعلق ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے۔ اس سلسلے میں 2 نظریے مشہور ہیں۔ ایک نظریے کی بنیاد تاریخی مادیت اور جدلیاتی تضاد پر ہے۔ اس نظریے کے مطابق، جس کے بارے میں آگے چل کر گفتگو ہوگی، ہمارا موضوع بحث مالکیت قانون کے تابع ہے، یعنی وہ معاشرے جن میں ذاتی مالکیت کا کوئی وجود نہیں۔ مثلا اوائل تاریخ کا سوشلسٹ معاشرہ یا آئندہ رونما ہونے والا سوشلسٹ معاشرہ بنیادی طور پر ایک طبقے کے حامل ہیں، اور وہ معاشرے جن میں ذاتی مالکیت کی بالادستی ہے حتمی طور پر 2 طبقوں کے حامل ہیں۔ پس اس صورت میں معاشرہ یا تو ایک طبقے کا حامل ہے یا 2 کا، اس کی کوئی تیسری صورت نہیں ہے۔ 2 طبقے رکھنے والے معاشرے میں انسان 2 گروہ میں بٹ جاتا ہے، ایک احتسال کرنے والا اور دوسرا احتسال ہونے والا، اور سوائے ان 2 حاکم و محکوم گروہوں یا لشکروں کے تیسرا کوئی گروہ موجود نہیں۔ آرٹ، فلسفے، اخلاق، مذہب جیسے دیگر معاشرتی امور میں بھی اسی طبقاتی نظام کا رنگ نظر آنے لگتا ہے۔ مثلا 2 طرح کا فلسفہ، 2 طرح کا اخلاقی نظام اور 2 طرح کے مذہب وغیرہ معاشرے پر حاکم ہو جاتے ہیں، اور ہر ایک کسی مخصوص اقتصادی طبقے کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیتا ہے۔ اگر بالفرض ایک فلسفہ، ایک مذہب یا ایک اخلاق معاشرے پر حاکم ہو تو بھی یہ انہی 2 طبقات کے رنگوں میں کسی ایک رنگ کا ہوگا جسے دوسرے طبقے پر ٹھونسا گیا ہو۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ کسی معاشرے کی ایک طبقے یا کئی طبقوں سے وابستگی کا انحصار مالکیت کے قانونی اصول پر نہیں ہے، بلکہ ثقافتی، اجتماعی، نسلی اور نظریاتی علل و اسباب بھی کسی معاشرے کو کئی طبقوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ خاص طور پر ثقافتی اور نظریاتی اسباب اس میں بنیادی کردار ادا کر سکتے ہیں، اور معاشرے کو صرف 2 نہیں بلکہ کئی متضاد طبقوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح معاشرے کو اصل مالکیت کے لازماً رد کیے بغیر ایک طبقاتی معاشرے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن معاشرے کی کثرت کے بارے میں کس نقطۂ نظر کا حامل ہے۔ کیا وہ کثرت و اختلاف کو تقسیم کرتا ہے یا نہیں؟ اور اگر تسلیم کرتا ہے تو کیا اس کے نزدیک معاشرہ 2 طبقوں کا حامل ہے، اور وہ بھی مالکیت اور استحصال کی بنیاد پر؟ کوئی اور صورت اس کے پیش نظر ہے؟ میرے خیال میں معاشرے اور اجتماع سے متعلق قرآنی الفاظ کا اخراج اور
ان کے مفاہیم کے بارے میں قرآن کے نقطہ نظر کا تعینی قرآن کی رائے معلوم کرنے کا بہترین نہیں تو کم از کم ایک اچھا راستہ ضرور ہے۔ معاشرتی حوالے سے قرآنی الفاظ کی دو قسمیں ہیں۔ بعض کا تعلق معاشرتی آثار سے ہے، جیسے ملت، شریعت، شرع، منہاج، سنت اور ان جیسے دوسرے الفاظ جن پر گفتگو ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ لیکن الفاظ جو سب کے لیے یا انسانی گروہوں کے لیے اجتماعی عنوان کے حامل ہیں، صحیح طور پر قرآن کے نقطۂ نگاہ کو مشخص کر سکتے ہیں، جیسے قوم، امت، ناس، شعوب، قبائل، رسول، نبی، امام، ولی، مومن، کافر، منافق، مشرک، مذبذب، مہاجر، مجاہد، صدیق، شہید، متقی، صالح، مسلف، مفسد، امر بالمعروف نہی عن المنکر، عالم، ناصح، ظالم، خلیفہ، ربانی، ربی، کاہن، ربان، احبار، جبار، عالی، مستعلی، مستکبر، مستضعف، مصرف، مترف، طاغوت، ملا، ملوک، غنی، فقیر، مملوک، مالک، جبر، عبد، رب وغیرہ۔ البتہ بظاہر ان سے مشابہت رکھنے والے دوسرے الفاظ بھی ہیں، جیسے مصلی، مخلص، صادق، منفق، مستغفر، تائب، عابد، حامد اور ان جیسے دیگر الفاظ۔ لیکن یہ الفاظ جماعتوں اور گروہوں سے ہٹ کر صرف ایک طرح کے افعال کو ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں، اسی لیے ان کے بارے میں یہ احتمال نہیں ہو سکتا کہ ان میں گروہوں، جماعتوں اور معاشرتی طبقات کی گفتگو ہے۔ اب یہ ضروری ہے کہ ان آیتوں کا جن میں پہلے گروہ کے الفاظ کا تذکرہ ہے، اور خاص طور پر وہ آیتیں جو اجتماعی رخ کو معین کرتی ہیں، بنظر غائر مطالعہ کیا جائے تاکہ یہ بات کھل جائے کہ ان سب کو دو گروہوں میں سمویا جا سکتا ہے یا ان کے لیے متعدد گروہوں کی ضرورت ہے۔ اگر بالفرض انہیں دو گروہوں میں سمویا جا سکتا ہے تو کن دو گروہوں کو ان کے لیے مختص کیا جائے؟ یعنی کیا ان سب کو اعتقادی موقف اختیار کرنے والے دو گروہوں جو مومن اور کافر سے عبارت ہیں میں تقسیم کیا جائے، یا اس تمیم کی بنیاد اقتصادی حالت کو بیان کرنے والے دو گروہوں یعنی غنی اور فقیر کے حوالے سے ہو؟ عبارت دیگر تمام تقسیمات فرعی ہیں یا ایسا نہیں؟ اگر ایک تقسیم پر منتہی ہوتی ہے تو وہ اصل تقسیم کیا ہے؟ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ معاشرے سے متعلق قرآن کا نقطہ نگاہ دو طبقوں کا حامل ہے۔ ان کے بقول قرآن کی روح سے معاشرے کے دو طبقے ہیں، ایک مسلط اور دوسرا محکوم۔ مسلط طبقے میں مستکبرین اور ان کے مخالف، اور محکوم حلقے میں وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن میں مستضعفین کا نام دیا گیا ہے۔ مومن، کافر یا موحد اور مشرک یا صالح و فاسد جیسی تمام تقسیمات فرعی پہلو کی حامل ہیں، یعنی یہ ظالم طاقتیں اور بیجا ظلم ہے جو کفر و شرک و نفاق وغیرہ کو وجود میں لاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں مظلومیت انسان کو ایمان، ہجرت، جہاد، صلاح، اصلاح وغیرہ کی طرف کھینچتی ہے۔ عبارت دیگر وہ باتیں جنہیں قرآن عملی، اخلاقی یا اعتقادی انحراف سے یاد کرتا ہے، بنیادی طور پر اقتصادی روابط کی خاص کیفیات ہیں، یعنی استحصال کا عمل ہے، اور وہ باتیں جن کی قرآن اعتقادی، اخلاقی یا عملی اعتبار سے تائید و تاکید کرتا ہے، بنیادی طور پر مظلومیت اور محکومیت ہیں۔ انسان کا ضمیر فطرتاً اور جبراً اپنی مادی زندگی کی صورتحال کا تابع ہے۔ مادی حالات میں تبدیلی کے بغیر لوگوں کے روحانی، نفسیاتی اور اخلاقی حالات میں تبدیلی ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن طبقاتی جدوجہد کی شکل میں معاشرتی تحریکوں کو صحیح اور بنیادی قرار دیتا ہے، یعنی وہ اقتصادی یا اخلاقی جدوجہد کی نسبت اجتماعی جدوجہد کو افضلیت اور اصالیت دیتا ہے۔ قرآن کے اعتبار سے کافر، منافق، مشرک، فاسق، فاجر اور ظالم ان گروہوں سے ابھرتے ہیں جنہیں قرآن مترف، مصرف، ملا، ملوک، مستکبر اور ان جیسے ناموں سے یاد کرتا ہے۔ ممکن نہیں کہ ایسے گروہ متقابل طبقے سے ابھریں، اور یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح پیغمبر، رسول، امام، صدیق، شہید، مجاہد، مہاجر اور مومن مستضعف گروہ سے ابھرتے ہیں،
اور مقابل طبقہ ہے اور مقابل طبقے سے ان کا ابھرنا ناممکن ہے۔ پس یہ استکبار و استضعاف ہے جو معاشرتی مزاج کو بناتا ہے، اسے ایک سمت عطا کرتا ہے، باقی تمام اور انہی کے مظاہر و تجلیات ہیں۔ قرآن نہ صرف یہ کہ ان گروہوں کو مستکبر و مستضعف کے دو اصلی طبقوں کے مظاہر سمجھتا ہے، بلکہ اس نے ایک طرف صداقت، عفاف، اخلاص، عبادت، بصیرت، رافت، رحمت، فتوت، خشوع، انفاق، ایثار، خشیت اور فروتنی جیسی صفات و ملکات کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں کذب، خیانت، فجور، ریا، نفس پرستی، کوردلی، قساوت، بخل اور تکبر جیسی برائیوں کا ذکر کیا، اور پہلے گروہ کی خصوصیات کمزور بنائی جانے والی جماعت کی صفات اور دوسرے گروہ کی خصوصیات کو کمزور بنانے والوں کی صفات سے تعبیر کیا ہے۔ پس کمزور بنانا اور کمزور بننے پر مشتمل دائرہ عمل نہ صرف مخالف اور متضاد گروہوں کا مرکز سے طلوع ہے، بلکہ متضاد اخلاقی صفات و ملکات بھی اس سے پھوٹتی ہیں، اور یہ ہر انتخاب پر رجحان اور ہر سمت کے تعین، یہاں تک کہ تمام ثقافتی اور مدنی آثار کی بنیاد ہے۔ کمزور بنانے والے طبقے سے ابھرنے والا اخلاق، فلسفہ، آرٹ، علم و ادب اور مذہب اس کے اجتماعی موقف کو بیان کرتا ہے، جو تمام کا تمام موجودہ حالات کو صحیح ثابت کرنے میں مصروف ہوتا ہے اور معاشرے کے جمود و رکود اور توقف کی اصل وجہ ہے، لیکن اس کے برخلاف مستضعفین یا زمین پر کمزور بنائے جانے والے طبقے کا اخلاق، فلسفہ، علم و ادب، آرٹ اور مذہب بیدار رکھنے والے، حرکت آفرین اور انقلابی ہوتا ہے۔ مستکبر یا جابر حکمران طبقہ اپنی عقائد اور اپنی معاشرتی امتیازی خصوصیات کے باعث تاریخ اندیش، روایت پسند اور عافیت طلب ہوتا ہے، جبکہ مستضعف اور محکوم طبقہ اس کے برخلاف بیدار، روایت شکن، انقلابی، پرجوش و پرعزم ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ ان افراد کے عقیدے کے مطابق قرآن اس کی تائید کرتا ہے کہ وہ چیز جو انسان کو بناتی اور اس کے گروہ کو مشخص کرتی ہے، اسے رخ حالات دیتی ہے اور اس کے فکری، اخلاقی، مذہبی اور نظریاتی مقام کو معین کرتی ہے، اور اس کی معاشی حالت ہے، اور مجموعی طور پر قرآنی آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن نے اپنی تعلیم کو اسی بنیاد پر قائم کیا ہے۔ اس اعتبار سے ایک خاص طبقے سے وابستگی ہر شے کا معیار ہے، اور اسی معیار کے ذریعے تمام دعووں کو جانچا جا سکتا ہے۔ مومن، مسلح، رہبر، یہاں تک کہ نبی یا امام کی تائید و تکذیب بھی اسی کسوٹی کے ذریعے ہونی چاہیے۔ یہ نظریہ حقیقتاً انسان اور معاشرے کے بارے میں ایک مادی نقطہ نظر ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن نے افراد کی اجتماعی حیثیت کا بطور خاص تذکرہ کیا ہے، لیکن کیا اس کا یہ مفہوم ہے کہ قرآن تمام نفسیات اور تمام طبقہ بندیوں کی اسی معیار پر توجہ کرتا ہے، یا ہماری نظر میں انسان، دنیا اور معاشرے سے متعلق اسلامی نقطہ نظر اس نوعیت کے معاشرتی نقطہ نظر سے ہم آہنگ نہیں ہے، اور یہ قرآنی مسائل کے ایک سطحی مطالعے سے پیدا ہوا ہے؟ چونکہ ہم کتاب کے اس باب میں جہاں تاریخ پر اس عنوان سے بحث ہوئی ہے کہ کیا طبیعت تاریخ مادی ہے، اس موضوع پر مکمل گفتگو کریں گے، لہذا فی الوقت اس موضوع کو یہیں رہنے دیتے ہیں۔ معاشروں کی یگانگت یا ان کا تنوع با اعتبار ماہیت، اس مسئلے کا بیان بھی جیسا کہ پہلے اشارہ ہو چکا ہے کہ ہر مکتب فکر کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اسی گفتگو سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کیا تمام انسانی معاشرے ایک نظریہ حیات کے تابع ہو سکتے ہیں، یا معاشروں کا تنوع مختلف نظریہ حیات کی پیداوار ہے، اور ہر قوم، ہر ملت، ہر تمدن اور ہر ثقافت کو خاص نظریہ حیات، آئیڈیالوجی کی ضرورت ہے، کیونکہ نظریہ حیات ان منصوبوں اور ان راستوں سے عبارت ہے جو معاشرے کو کمال و سعادت کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ
ہر نوع اپنی ایک خاص استعداد اور علیحدہ اثار و خواص کی حامل ہوتی ہے اور اس کا کمال و سعادت ہوتی ہے۔ گھوڑے کے لیے کمال اور سعادت بینئی گوسفند یا انسان کے لیے کمال اور سعادت نہیں ہے۔ پس اگر تمام معاشروں کے لیے اصالت و غیبت کو فرض کر لیا جائے اور وہ سب ایک ذات، ایک طبیعت اور ایک ماہیت کے حامل ہوں، تو ان کے لیے ایک واحد نظریہ حیات ہی ممکن ہو سکتا ہے، اور اس صورت میں ان کے اختلاف بھی ایسے ہوں گے جیسے ایک نوع کے افراد کے درمیان ہوتے ہیں۔ ہر زندہ نظریہ حیات جزیات کے اختلاف کے بارے میں لچک اور انطباق کی قابلیت رکھتا ہے، لیکن اگر معاشرے طبیعتوں، ماہیتوں اور ذوات میں مختلف ہوں گے تو یہ فطری امر ہے کہ ان کے منصوبے، ان کے لائحہ عمل، ان کے نظریات اور ان کے لیے کمال و سعادت بھی متنوع ہوں گے، اور واحد نظریہ حیات ان سب کا احاطہ نہیں کر سکے گا۔ بالکل یہی صورت آپ کو وقت کے دوش پر گزرتے ہوئے معاشروں کے انقلابات میں ملتی ہے۔ کیا معاشرے اپنے انقلابات کی راہ میں اپنی نوعیت اور ماہیت بدلتے ہیں، اور اس طرح معاشروں کی حد تک تبدل انواع کا قانون جاری ہوتا ہے، یا ان کے معاشرتی انقلابات کی کیفیت ایک نوع کے ایک فرد میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کی مانند ہے جس کی ماہیت اور نوعیت محفوظ رہتی ہے؟ پس پہلے مسئلے کا تعلق معاشرے سے اور دوسرے کا تاریخ سے۔ ہم فی الحال پہلے مسئلے کے بارے میں گفتگو کریں گے اور دوسرے مسئلے کو تاریخ کی بحث میں لایا جائے گا۔ عمرانیات کا مطالعہ یہ بتائے گا کہ معاشروں کے درمیان مشترک ذاتی خواص موجود ہیں یا نہیں۔ کیا ان کے درمیان فرق کو ہم سطحی کہہ سکتے ہیں، اور اس فرق کے سبب یا معلول کو معاشرے کی ذات اور طبیعت سے باہر تصور کر سکتے ہیں، اور معاشرے کی ذات اور طبیعت سے تعلق رکھنے والی تمام چیزوں کو یکساں جان سکتے ہیں، یا یہ کہ یہ کہیں کہ بنیادی طور پر معاشرے اپنی ذات اور طبیعت میں مختلف ہیں، لہذا بالفرض بیرونی شرائط کے اعتبار سے ان میں یکسانیت ہو تو بھی ان کا عمل مختلف ہوگا، اور یہ خود وہ راستہ ہے کہ اس سلسلے میں جن کے بارے میں ابہام ہے، فلسفہ خود ان اشیاء کو ان کی نوعی وحدت و کثرت کی پرکھ کے لیے پیش کرتا ہے۔ یہاں ایک نزدیک کا راستہ بھی موجود ہے، اور وہ خود حضرت انسان ہے۔ انسان کے بارے میں ایک امر مسلم یہ ہے کہ انسان نوع واحد ہے۔ علم حیاتیات کے اعتبار سے انسان جب سے وجود میں آیا ہے اس میں کوئی حیاتیاتی تبدیلی رونما نہیں ہوئی ہے۔ بعض سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ عالم طبیعت میں جانداروں کے کمال کے نتیجے میں انسان بن گیا، اور انسان تک پہنچ کر طبیعت نے راستہ بدل لیا اور ارتقائی عمل زیست سے اجتماع میں منتقل ہو گیا، اور اس کا ارتقائی عمل جسمانی سے روحانی اور معنوی گزرگاہ میں منتقل ہو گیا۔ گزشتہ اوراق میں ہم انسان کے مدنی الطبع ہونے کی بحث میں اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ انسان جو انواع کا نہیں بلکہ نوع واحد کا حامل ہے، اپنی فطرت اور طبیعت کے اعتبار سے اجتماعی ہے، یعنی انسان کا اجتماعی رجحان اور اس کا گروہ وہ جماعت کی صورت میں رہنا اور اس کا اجتماعی روح کا حامل ہونا اس کی نوع اور اس کی ذات کا خاصہ ہے، اور یہ انسانی نوع کے فطری خواص میں سے انسان اس کمال تک پہنچنے کے لیے جس کی صلاحیت اس میں رکھ دی گئی ہے اجتماعی میلان کا حامل ہے۔ اس سے اجتماعی روح کے لیے بنیاد فراہم ہوتی ہے۔ اجتماعی روح اپنی جگہ خود ایک وسیلہ ہے جو انسانی نوع کو اپنی انتہائی کمال تک پہنچاتا ہے، لہذا انسان کی نوعی اس کی اجتماعی روح کے راستے کا تعین کرتی ہے جو خود اپنے مقام پر انسانی فطرت کی خدمت میں مصروف ہے۔ انسانی فطرت جب تک انسان باقی اپنی مصروفیت جاری رکھے گی، پس انفرادی روح یا یوں کہہ لیجئے انسان کی انسانی فطرت پر اجتماعی روح کا دار و مدار ہے، اور چونکہ انسان نوع واحد ہے لہذا انسانی معاشرے بھی یکساں ذات، یکساں طبیعت اور یکساں ماہیت کے حامل ہیں۔ البتہ جیسے ایک فرد کبھی فطرت کے راستے سے منحرف ہو جاتا ہے بلکہ کبھی مسخ بھی ہو جاتا ہے، اسی طرح معاشرہ بھی کبھی اپنے فطری راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔
معاشروں کا تنوع ان افراد کے اخلاقی تنوع کی طرح ہے جو کسی بھی صورت انسان کے نوع ہونے کے دائرے سے باہر نہیں ہوتا۔ لہذا معاشرے، ثقافتیں، تہذیبیں، مختصر یہ ہے کہ اجتماعی روح جو معاشروں پر حکم فرما ہے، اپنے ڈھانچے اور اپنی رنگت میں اختلاف کے باوجود انسانی نوع ہی کی حامل ہوتی ہیں اور غیر انسانی ماہیت نہیں رکھتی۔ ہاں، اگر ہم معاشرتی ترکیب کے چوتھے نظریے کو قبول کر لیں اور افراد کو قابل جذب مادوں اور ظرفیت رکھنے والی خالی برتنوں کی طرح جانے اور منکر فطرات ہو جائیں تو پھر معاشروں کے نوعی اور ماہیتی اختلاف کو پیش کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ نظریہ ڈورکم کے انداز فکر کی شکل میں کسی طرح بھی قابل قبول نہیں، اس لیے کہ وہ پہلا سوال جو اس میں لاجواب رہ جاتا ہے یہ ہے کہ اگر اجتماعی روح کا ابتدائی سرمایہ فردیت اور انسان کی طبعی یا حیاتاتی پہلو سے نہ نکلے تو پھر وہ کہاں سے وجود میں آئے؟ کیا اجتماعی روح کا وجود خالصتاً عدم سے پھوٹا ہے؟ کیا اجتماعی روح کی توجیہ کے لیے یہ کہنا کافی ہوگا کہ جب سے انسان کا وجود رہا ہے معاشرہ اس کے ساتھ ہے؟ علاوہ ازیں خود ڈورکم کہتا ہے کہ اجتماعی امور یعنی وہ امور جن کا تعلق معاشرے سے ہے انہیں اجتماعی روح نے خلق کیا ہے۔ مذہب، اخلاق اور آرٹ جیسی چیزیں ہر معاشرے میں رہی ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، اور خود ڈورکم کی تعبیر کے مطابق یہ سب چیزیں ہمیشگی اور ہمہ جائیت رکھتی ہیں، اور یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ڈورکم بھی اجتماعی روح کے لیے ماہیتی اور نوعی اکائی کا قائل ہے۔ اسلامی تعلیمات کو جو دین کے لیے ایک واحد نوعیت کی قائل ہیں اور شریعتوں کے اختلاف کو فرعی جانتی ہیں نہ کہ ماہیتی، اور دوسری طرف ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ دین انفرادی اور اجتماعی ارتقاء سے متعلق لائے عمل کے سوا کچھ بھی نہیں، تو ظاہر ہوتا ہے کہ ان تعلیمات کی بنیاد معاشروں کی نوعی وحدت پر ہے، اور اگر معاشرے نوعیت کے اعتبار سے متعدد ہوتے تو کمال اور اس تک پہنچنے کی راہیں متعدد ہوتی، اور پھر ماہیت ادیان کا مختلف اور متعدد ہونا لازمی تھا۔ قرآن کریم اصرار اور صراحت کے ساتھ کہتا ہے کہ دین تمام علاقوں، معاشروں، وقتوں اور زمانوں میں ایک سے زیادہ نہیں رہا ہے۔ با اعتبار قرآن ادیان بصورت جمع کوئی حقیقت نہیں رکھتے، دین ہمیشہ بصورت مفرد موجود رہا ہے۔ تمام انبیاء الہی کا ایک ہی دین ہے، ایک ہی راستہ ہے اور ایک ہی مقصد کی طرف انسانوں کو بلاتے رہے ہیں۔ سورہ شورى آیت نمبر 13 میں ہے کہ تمہارے لیے اس نے دین کی وہی باتیں مقرر کیں جن کی بابت اس نے نوح کو پیشتر وصیت کی تھی، اور اے رسول جس کی بابت ہم نے تمہاری طرف وحی کی ہے اور جس کی بابت ہم نے ابراہیم اور موسیٰ و عیسیٰ کو وصیت کی تھی وہ یہی تھی کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں اختلاف نہ ڈالو۔ ایسی آیتیں قرآن میں کثرت سے ملیں گی جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ دین ہر زمانے، ہر علاقے اور ہر پیغمبر کی زبان پر ایک ہی رہا ہے۔ البتہ شریعتوں کے اختلاف رائے نقص کمال کے اختلافات میں سے ہے۔ دین کی ماہیتاً ایک ہونے کی منطق انسان اور انسانی معاشرے کی اس فکر پہ ہے کہ انسان انواع نہیں بلکہ نوع واحد ہے، اور بالکل اسی طرح انسانی معاشرہ ایک واقعیت عینی ہونے کے اعتبار سے انواع نہیں بلکہ نوع واحد ہے۔ معاشروں کا مستقبل، آج کے معاشروں، تمدنوں، ثقافتوں کو اگر ہم بالفرض نوع اور ماہیت کے اعتبار سے مختلف نہ بھی جانیں تو بھی کیفیت اور شکل و صورت کے اعتبار سے ان کا مختلف ہونا ناقابل انکار ہے۔ انسانی معاشرے آگے چل کر کیا صورت اختیار کریں گے، کیا یہ ثقافتیں، یہ تمدنیں، یہ معاشرے اور یہ قومیں بالکل اسی طرح اپنی حالت پر باقی رہیں گی، یا ایک تمدن، ایک ثقافت اور ایک معاشرے کی سمت انسانیت کا سفر جاری و ساری رہے گا، اور یہ سب آگے چل کر مستقبل میں اپنا روپ بدل لیں گی اور ایک رنگ میں ڈھل جائیں گی جو اصلی اور انسانیت کا رنگ ہوگا۔ اس مسئلے کا تعلق بھی معاشرے کی ماہیت، اجتماعی اور انفرادی روح کے ایک دوسرے سے وابستہ ہونے کی نوعیت پر ہے۔ ظاہر ہے فطرت کی اصالت اور اس نظریے کی بنیاد
پر ہے کہ انسان کا اجتماعی وجود، اس کی اجتماعی زندگی یعنی معاشروں کی اجتماعی روح ایک ایسا وسیلہ ہے جسے انسان کی نوعی فطرت نے کمال مطلق تک پہنچنے کے لیے انتخاب کیا ہے۔ یہ کہنا بجا ہوگا کہ معاشرے، ثقافتیں اور تہذیبیں ایک اکائی ہونے، متحد الشکل ہونے اور آخرکار ایک دوسرے میں مدغم ہونے کی سمت گامزن ہے، اور انسانی معاشروں کا مستقبل ایک کمال یافتہ عالمی اکائی پر مبنی معاشرہ ہوگا جس میں انسانیت سے متعلق تمام امکانی اقدار عملی صورت اختیار کر لیں گے۔ یہ وہ منزل ہوگی جہاں انسان اپنے حقیقی کمال و سعادت اور اس انسانیت کو پہنچے گا جو اصیل ہوگی۔ قرآن کی روح سے یہ بات مسلم ہے کہ قطعی حکومت حق کی حکومت اور باطل کی مکمل نابودی سے عبارت ہے اور انجام کار متقین کے لیے ہے۔ تفسیر المیزان میں ہے، کائنات کے بارے میں گہری جستجو اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ انسان بھی کائنات کے ایک جز کی حیثیت سے آئندہ اپنی غایت اور کمال کو پہنچے گا۔ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 106۔ قرآن کا یہ ارشاد کہ عالم میں نفاذ اسلام ایک حتمی امر ہے، دراصل اسی بات کی دوسری تعبیر ہے کہ انسان کو بالآخر کمال مطلق تک پہنچنا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اے ایمان والو، بالفرض اگر تم اس دین سے پھر جاؤ تو اللہ بشریت کو اس دین کے میراث کے بارے میں بھی عقیدہ کے اشتراک کو معیار قرار دیتا ہے۔ اسی طرح دین حق میں بالآخر کامیاب ہے کہ زیر عنوان صاحب التفسیر المیزان لکھتے ہیں، نوع انسانی اس فطرت کے تحت جو اس میں ودیت کی گئی ہے اپنے متعلق کمال و سعادت کی خواہاں ہے، یعنی وہ اجتماعی صورت میں اعلیٰ ترین مادی اور معنوی مراتب زندگی کی خواہش مند ہے۔ ایک دن یہ اسے مل جائیں گے۔ اسلام جو دین توحید ہے، اسی طرح کی سعادت کا ایک لائے عمل ہے۔ اس طولانی مسافت میں جن انحرافات سے انسان کو واسطہ پڑتا ہے، انہیں انسانی فطرت کے بطلان اور اس کی صورت سے منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیشہ انسان پر اصلی حاکمیت فطرت ہی کی ہوتی ہے، اور بس انحرافات اور اشتباہات تطبیق میں خطا کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ کمال و غایت جسے انسان اپنی بے قرار فطرت کے حکم کے مطابق حاصل کرنا چاہتا ہے، ایک دن جلد یا بدیر ضرور اس سے حاصل ہو جائے گی۔ اس مفہوم کو ظاہر کرتی ہے کہ حکم فطرت آخر الامر اتباع چاہتا ہے، اور انسان بھٹکتا ہوا اور تجربات سے گزرنے کے بعد اپنی راہ پا لے گا اور اسے نہیں چھوڑے گا۔ ان لوگوں کی باتوں پر کان نہیں دھرنا چاہیے جو اسلام کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے یہ انسانی ثقافت کا ایک مرحلہ ہے جس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے اور اب تاریخ کا ایک حصہ بن گیا ہے۔ اسلام اس مفہوم میں ہے کہ جس میں ہم اسے جانتے ہیں اور اس پر بحث کرتے ہیں، عبارت ہے قطعی کمال پر مبنی انسان سے جو بضرورت ناموس خلقت ایک دن یقیناً اس تک پہنچے گا۔ بعض لوگوں کا دعویٰ اس کے برعکس ہے اور کہتے ہیں کہ اسلام کسی صورت بھی انسانی ثقافت اور انسانی معیار کی یگانگت کے حق میں نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے تنوع اور تعداد کا حامی ہے اور اسی تنوع اور تعداد کو باضابطہ طور پر مانتا اور ثابت کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک قوم کی حیثیت، ہویت اور خودی اس کی اپنی ثقافت سے عبارت ہے، اور یہ ثقافت اس قوم کی اجتماعی روح ہے۔ اس اجتماعی روح کو اس قوم کی اپنے متعلق وہ خاص تاریخ بناتی ہے جس میں دوسری قوموں کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ عالم طبیعت انسان کی نوعیت کو بناتا ہے اور تاریخ اس کی ثقافت کو، بلکہ در حقیقت یہ اس کی حیثیت، رویہ اور حقیقی خودی کی معمار ہے۔ ہر قوم اپنے سے متعلق ایک خاص ثقافت، ایک خاص ماہیت اور خاص طرح کے رنگ و مزاج
وہ اصول کی حامل ہے جو اس کی حیثیت کی تکمیل کرتی ہے اور اس ثقافت کی حفاظت کرتی ہے، یعنی اس ملت کی ہویت کی حفاظت کرتی ہے۔ جس طرح کسی فرد کی ہویت اور حیثیت خود اسی سے متعلق ہوتی ہے اور اس کو چھوڑ کر دوسری ہویت اور دوسری شخصیت کو اپنانا گویا اپنے آپ کو اپنے سے سلب کرنا ہے، یعنی مسخ ہونا اور اپنے آپ سے بیگانہ ہونا ہے۔ کسی قوم کے لیے ہر وہ کلچر بیگانہ و اجنبی ہے جو تاریخ میں کبھی اس کی مزاج سازی میں دخیل نہ ہوا ہو۔ یہ بات کہ ہر قوم ایک خاص قسم کا احساس فکر، ذوق، پسند، ادب، موسیقی، حساسیت اور ادب و رسوم رکھتی ہے اور کچھ ایسی چیزوں کو پسند کرتی ہے جو دوسری قوموں کے مزاج سے مختلف ہوتی ہیں۔ اس لیے ہے کہ یہ قوم اپنی تاریخ میں کامیابیوں، ناکامیوں، ثروتوں، محرومیوں، آب و ہوا کی کیفیتوں، مہاجرتوں، رابطوں اور نامور نابغہ لوگوں سے متعلق مختلف وجوہات کی بنا پر ایک خاص کلچر کی حامل ہو گئی ہے۔ اس خاص کلچر یا اس خاص ثقافت نے اس کی قومی و اجتماعی روح کو ایک خاص صورت میں اور خاص زاویوں کے ساتھ بنایا ہے۔ فلسفہ، علم، ادبیات، ہنر، مذہب اور اخلاق وہ عناصر ہیں جو کسی انسانی گروہ کے مشترک تاریخی سلسلے میں ایک خاص صورت اور ایک خاص ترکیب اختیار کرتے ہیں اور اس کی ماہیت وجودی کو دوسرے انسانی گروہوں کے مقابل الگ تشخص دیتے ہیں، اور اس ترکیب سے ایک ایسی روح جنم لیتی ہے جو ایک گروہ کے افراد کو اعضائے یک پیکر کے مانند ایک حیاتی اور اعضائی ارتباط دیتی ہے۔ یہی وہ روح ہے جو اس پیکر کو نہ صرف ایک الگ مشخص وجود بخشتی ہے بلکہ ایک ایسی زندگی عطا کرتی ہے جو تاریخ میں دیگر روحانی اور ثقافتی پیکروں کے مقابل اس کی وجہ شناخت بن جاتی ہے، کیونکہ یہ روح اس کی اجتماعی روش، اس کے طرز فکر، جماعتی عادات، رد عمل، طبیعت، حیات، واقعات، احساسات، میلانات، خواہشات اور عقائد کے مقابل انسانی تاثرات میں، حتیٰ کہ اس کی تمام سائنسی، فنی اور ہنری ایجادات میں، بلکہ یوں کہیے کہ انسانی زندگی کے تمام مادی اور معنوی جلووں میں بڑی محسوس و ممتاز ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مذہب ایک طرح کی آئیڈیالوجی، نظریہ حیات ہے، عقیدہ ہے اور اس کے خاص عواطف و اعمال کا مجموعہ ہے جو اس عقیدے کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں۔ لیکن قومیت تشخص اور ان ممتاز خصائل کی حامل ہے جو ایک ہی تقدیر سے وابستہ انسانوں کی مشترک روح کو جنم دیتی ہے۔ اس اعتبار سے قومیت اور مذہب کے درمیان وہی رابطہ ہے جو تشخص اور عقیدے کے درمیان ہے۔ کہتے ہیں نسلی امتیازات اور قومی تفاوت سے متعلق اسلام کی مخالفت کو مختلف قومیتوں کی مخالفت پر منطبق نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام میں برابری اور یکسانیت کے اصول قوموں کی نفی کے مفہوم میں نہیں ہیں، بلکہ اس کے برعکس اسلام ایک مسلم اور ناقابل انکار طبعی حقیقت کے عنوان سے قومیتوں کے وجود کا متعارف ہے۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد آدم اور ایک عورت حوا سے پیدا کیا ہے اور پھر تمہیں مختلف خاندانوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ معزز و مکرم وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13۔ کہتے ہیں کہ اس آیت کے ذریعے اسلام کے نقطہ نظر سے قومیتوں کی نفی اور انکار پر استدلال کیا جاتا ہے، جبکہ یہ بالکل برعکس قومیتوں کے اثبات اور ان کی تائید پر دلیل ہے، کیونکہ آیت سب سے پہلے ذکور و اناث پر مبنی انسانیت کو باعتبار جنسیت تقسیم کرتی ہے، اور یہ ایک طبعی تقسیم ہے۔ پھر فوراً شعوب و قبائل کے اعتبار سے انسانی گروہ بندی کا تذکرہ ہوتا ہے، اور یہ اس امر کو ظاہر کرتا ہے کہ شعوب و قبائل میں لوگوں کی گروہ بندی مرد و زن کی تقسیم بندی کی طرح ایک طبعی اور الہی امر ہے۔
یہ آیت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ اسلام جس طرح مرد و زن کے درمیان خصوصی رابطے کا طرفدار ہے اور جنسیت اور اس کے آثار کو ختم کرنا نہیں چاہتا ہے، اسی طرح قوموں کے درمیان مساوات کو بنیاد پر رابطے کا حامی ہے اور انہیں مٹانے کے حق میں نہیں۔ یہ جو قرآن نے قوموں کی تشکیل کو جنسوں کی پیدائش کی طرح خدا سے نسبت دی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ مشخص قوموں کا وجود خلقت میں ایک طبعی حقیقت ہے۔ یہ جو قرآن نے قوموں کے وجودی اختلاف کی غرض و غایت کو تعارف قوموں کی آپس میں شناخت کا ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک قوم دوسری قوم کے مقابل اپنی شناخت تک رسائی حاصل کرتی ہے اور اپنے آپ کو پاتی ہے۔ ایک قومیت دوسری قومیت کے مقابل اپنے تشخص کو اجاگر کر کے قوت پیدا کرتی ہے، لہذا جو مشہور ہے اس کے برخلاف اسلام ثقافت کے مفہوم میں نیشنلزم کا مخالف نہیں ہے بلکہ حامی ہے۔ وہ جس نسلی مفہوم میں نیشنلزم کا مخالف ہے وہ نسل پرستی ہے۔ یہ نظریہ کسی اعتبار سے مخدوش ہے، اولاً یہ کہ اس کا دار و مدار انسان کے بارے میں کسی خاص نظریہ اور انسان کے ثقافتی اصول و مواد یعنی فلسفہ، علم، فن اور اخلاق وغیرہ کے بارے میں بھی کسی خاص نظریے پر ہے، جو دونوں مخدوش ہیں۔ انسان کے بارے میں فرض کیا گیا ہے کہ وہ فکر کے اعتبار سے، مشاہدہ کائنات کے اعتبار سے، عاطفی اعتبار سے اور اس اعتبار سے کہ کس چیز کو چاہے اور کون سا راستہ اختیار کرے اور کس منزل کی طرف کی سمت چلے، اپنی ذات میں ہر صلاحیت سے خالی ہے، چاہے بالقوتی صحیح۔ تمام افکار، تمام عواطف، تمام راستے اور تمام اہداف اس کے لیے یکساں ہیں۔ وہ ایک بے شکل و بے رنگ خالی ظرف کی طرح ہے جو ہر شے کو مظروف سے لیتا ہے۔ اس کی خودی، اس کی شخصیت، اس کا راستہ، اس کی منزل سب مظروف کی مرہون منت ہے۔ اس کا مظروف اسے جس طرح کا تشخص دے گا، جس طرح کا راستہ اور جس منزل کو اس کے لیے معین کرے گا، وہ اسی کا پابند ہوگا۔ یہی اس کی حقیقی شکل، حقیقی رنگ، حقیقی تشخص اور حقیقی راہ و منزل ہوگی، کیونکہ اس مظروف سے اس کی خود کو قوام اور سہارا ملا ہے۔ اب اس کے بعد اس کی شخصیت، اس کے رنگ اور اس کی شکل کو اس چھیننے کے لیے جو کچھ بیگ اسے دیا جائے گا اس کے وقتی اور بیگانہ ہوگا، کیونکہ وہ اس سے پہلے تشخص کے خلاف ہوگا جسے تاریخ نے اپنے اتفاقی عمل سے بنایا ہے۔ بعبارت دیگر یہ نظریہ فرد اور معاشرے کی اصالت سے متعلق چوتھے نظریے سے ہم آہنگ ہے، جو خالص اجتماعی اصالت پر مبنی ہے اور جس پر ہم پہلے اعتراض کر چکے ہیں۔ انسان کے بارے میں باعتبار فلسفی ہو یا باعتبار اسلامی اس طرح کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ انسان اپنی خاص نوعیت کے اعتبار سے بالقوا ہی صحیح ایک معین تشخص، معین راہ اور مقصد کا حامل ہے، اور یہ چیز اسے الہی فطرت سے ملتی ہے۔ یہی فطرت اس کی حقیقی خود کو معین کرتی ہے۔ انسان کے مشق ہونے یا نہ ہونے کو تاریخی معیار پر نہیں بلکہ انسان کی فطری اور نوعی معیار پر سمجھا جا سکتا ہے۔ ہر وہ تعلیم اور ہر وہ کلچر جو انسان کی انسانی فطرت سے ہم آہنگی ہو اور اسے پروان چڑھانے والا ہو، حقیقی اور اصیل کلچر ہے۔ ہر چند کے تاریخی حالات کے باعث اسے اولیت حاصل نہ ہو، اور ہر وہ کلچر جو انسان کی انسانی فطرت سے مطابقت نہ رکھتا ہو، اس کے لیے اجنبی اور غیر ہے۔ ایک طرح سے اس کی حقیقت ہویت کو بدلنے والا، مسخ کرنے والا اور اسے خود سے ناخود بنانے والا ہے، اگرچہ اس کی پیدائش قومی تاریخ کا کرشمہ کیوں نہ ہو۔ مثلاً عقیدہ سنیت اور آگ کی تقدیس ایرانی انسانیت کا مسخ ہے، اگرچہ وہ اس کی تاریخی سے کیوں نہ ابھری ہو، لیکن توحید یکتا پرستی اور غیر خدا کی پرستش سے دوری حقیقی انسانی ہویت کی سمت اس کی بازگشت ہے، اگرچہ وہ باہر سے آئی ہو اور اس کی سرزمین اسے نہ دیا ہو۔ انسانی کلچر کے مواد سے متعلق خیال بھی غلط فرض کیا گیا ہے کہ یہ ان بے رنگ مادوں کی طرح ہے جن کی کوئی خاص شکل اور خاص تشخص نہیں ہوتا۔ ان کی شکل اور ان کی
کیفیت کو تاریخ بتاتی ہے. یعنی فلسفہ بہرحال فلسفہ ہے اور اسی طرح سائنس سائنس ہے، مذہب مذہب ہے، اخلاق اخلاق ہے اور آرٹ آرٹ ہے، خواہ وہ کسی شکل اور کسی رنگ میں کیوں نہ ہو. لیکن یہ بات کہ ان کا رنگ اور کیفیت کیا ہوگی، یہ ایک نسبی امر ہے اور اس کی وابستگی تاریخ سے ہے. ہر قوم کی تاریخ، اس کا کلچر، اس کا فلسفہ، اس کا مذہب، اس کی سائنس، اس کا اخلاق اور اس کا فن متقاضی ہے وہ خود اس سے مخصوص ہو. بعبارت دیگر جس طرح انسان اپنی ذات میں بے شکل و بے ہویت ہے اور اس کا کلچر اسے شکل و ہویت دیتا ہے، انسانی کلچر کے حقیقی مواد اور اصول بھی خود اپنی ذات میں بے شکل و صورت ہیں. تاریخ انہیں رنگ عطا کرتی ہے اور ان پر اپنا خاص رنگ جماتی ہے. بعض لوگ اس نظریے میں یہاں تک آگے بڑھ گئے کہ اب ان کا یہ دعویٰ ہے کہ علم ریاضی کی طرز فکر بھی ہر کلچر کے خاص ڈھب کے زیر اثر قائم ہے. فلسفہ تاریخ میں معروف صاحب نظر اور ماہر عمرانیات اسپنگلر کا قول، جسے مراحل اساسی جامع شناسی میں ریمون آرون نے نقل کیا ہے، یہ نظریہ انسانی کلچر کے نسبی ہونے کا نظریہ ہی ہے. ہم نے اصول فلسفہ میں اصول فکر کے اطلاق اور نسبیت کے بارے میں گفتگو کی اور یہ ثابت کیا کہ نسبی چیزیں اعتباری اور عملی علوم و ادراکات ہیں، اور یہی وہ ادراکات ہیں جو مختلف ثقافتوں میں مختلف زمانی اور مکانی شرائط کے مطابق مختلف ہوا کرتے ہیں. نیز یہی وہ ادراکات ہیں جو اپنی سطح سے ہٹ کر کسی دوسری حقیقت کے بارے میں فیصلہ کرنے اور ان کے لیے حق و باطل اور غلط تو صحیح کا معیار بننے سے معذور ہیں. لیکن وہ نظری افکار و ادراکات و علوم جو انسان کی نظری علوم اور فلسفے کو بنانے والے ہیں، مثلا اصول مطالعہ کائنات با اعتبار مذہب اور اخلاق کے بنیادی اصول پکے مطلق اور غیر نسبی ہیں. مجھے افسوس ہے کہ میں یہاں اس سے زیادہ اس گفتگو کو آگے نہیں بڑھا سکتا. ثانیاً یہ جو کہا جاتا ہے کہ مذہب عقیدہ ہے اور قومیت تشخص ہے، اور ان دونوں کا رابطہ عقیدے اور تشخص کا رابطہ ہے، اور یہ کہ اسلام قومی تشخصات کو اسی طرح استحکام بخشتا ہے اور انہیں اصولی طور پر مانتا ہے جیسے کہ وہ ہیں. مذہبی ابلاغ و ہدایت کی سب سے بڑی نفی ہے. مذہب وہ بھی اسلام جیسے مذہب کی ذمہ داری ہے کہ وہ محور توحید پر قائم کلی نظام سے متعلق ایک صحیح اور بنیادی انداز فکر ہمیں دے، اور اسی انداز فکر کی بنیاد پر نوع بشر کی روحانی اور اخلاقی شخصیت کو سنوارے اور دیگر اور افراد اور معاشرے کی انہی خطوط پر پرورش کا لازم ہے کہ ایک نئی ثقافت کا بیج بویا جائے جو قومی نہیں انسانی ثقافت ہے. یہ جو اسلام نے دنیا کو کلچر دیا ہے، اور آج ہم اسے اسلامی کلچر کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس لیے نہیں تھا کہ ہر مذہب کم و بیش اپنے لوگوں کے درمیان موجود کلچر میں گھل مل جاتا ہے، اس سے متاثر ہوتا ہے اور کم و بیش اسے اپنے زیر اثر لے آتا ہے، بلکہ اس لیے تھا کہ کلچر بنانا اس مذہب کے متن ابلاغ میں رکھ دیا گیا ہے. اسلام کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو اس کلچر سے باہر نکالے جس میں انہیں نہیں ہونا چاہیے، اور وہ چیزیں انہیں دے جن کی ان کے پاس کمی ہے، اور وہ چیزیں جن کا ہونا ان کے لیے ضروری ہے اور ان کے پاس بھی ہیں انہیں استحکام بخشے. جیسے قوموں کی مختلف ثقافتوں سے کوئی سرکار نہ ہو اور وہ سب سے ہم آہنگ ایسا مذہب ہے کہ جو پورے ہفتے میں صرف ایک بار چرچ والوں ہی کے کام آ سکتا ہے اور بس. یہ مفہوم نہیں کہ ہم نے تمہیں دو طرح کی جنس خلق کیا ہے. یہ کہا جائے کہ اس آیت میں سب سے پہلے انسان کو جنسیت کی بنیاد پر تقسیم کیا ہے، پھر فوراً قومی تقسیم کی بات آئی ہے، اور ساتھ ہی یہ نتیجہ نکالا جائے کہ آیت یہ سمجھانا چاہتی ہے کہ جس طرح اختلاف جنسیت ایک طبعی امر ہے اور کسی مکتب فکر کو اس کی اساس پر استوار ہونا چاہیے، نہ کہ اس کی نفی کی اساس پر. قومیت میں اختلاف کی صورت بھی یہی ہے. آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے خلق کیا ہے، خواہ اس کا مطلب یہ ہو کہ تمام انسانوں کا نسلی رابطہ ایک مرد اور ایک عورت آدم و حوا پر منتہی ہوتا ہے، اور خواہ یہ ہو کہ تمام انسان اس اعتبار سے یکساں ہیں کہ سب کا باپ ہوتا ہے اور سب کی ماں ہوتی ہے،
اور اس اعتبار سے کہیں کوئی امتیاز نہیں ہے۔ اس مفہوم میں نہیں ہے کہ قوموں کو اس اعتبار سے مختلف قرار دیا گیا ہے وہ ایک دوسرے کی شناخت پیدا کر لیں اور اس سے یہ نتیجہ نکالا جائے کہ قوموں کو لازمی طور پر جداگانہ حیثیتوں سے باقی رہنا چاہیے تاکہ وہ اپنے مدِ مقابل کی شناخت سے بہرہ ہو سکیں۔ اگر یہی بات تھی تو لتعارفوا، ایک دوسرے کی شکایت کرو کے بجائے ایک دوسرے کی شناخت کرے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ مخاطب عوام ہیں اور انہی عام افراد سے خطاب ہے کہ یہ جو گروہ یا تفریقات اس وجہ سے وجود میں آتی ہیں متن خلقت میں کسی حکمت سے اس کا سروکار ہے، اور وہ حکمت یہ کہ تم لوگ قوموں اور قبیلوں کی نسبت کے ساتھ ایک دوسرے کو پہچانو، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ حکمت اس بات پر موقوف نہیں کہ تمام قومیتیں لازمی طور پر جداگانہ حیثیت سے ایک دوسرے سے علیحدہ رہ سکیں۔ خامساً، جو کچھ ہم نے گزشتہ اوراق میں معاشرے کی یگانگی اور تنوع سے متعلق اسلامی نقطہ نگاہ کو پیش کیا اور بتایا کہ معاشروں کا طبعی اور تکوینی سفر یگانہ معاشرے اور یگانہ ثقافت کی طرف ہے، اور اسلام کو بنیادی لائے عمل اسی ثقافت اور اسی معاشرے کا استحکام ہے۔ مذکورہ بالا نظریے کی تردید کے لیے کافی ہے۔ اسلام میں فلسفہ مہدویت، اسلام انسان اور عالم کے مستقبل کے بارے میں اسی طرح کے نظریے کی اساس ہے، اسی طرح کے نظریے کی اساس پر قائم ہے، اور اسی منزل پر ہم معاشرے سے متعلق اپنی اس بحث کا خاتمہ کر کے تاریخ کو زیر بحث لاتے ہیں۔